اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الحادی عشر فیما یورث الحفظ والنسیان وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغداء وصلاة الليل بالخضوع والخشوع وقراءة القرآن من اسباب الحفظ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی کتاب آداب المتعلمین کے بارے میں جاری تھی، اور ہم آپ کی خدمت میں اس کتاب سے یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی طالب علم کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، درست انداز میں تحصیل علم کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ دینی طالب علم ہو، چاہے وہ دنیاوی طالب علم ہو، چاہے وہ سیر و سلوک کا ایک عادی انسان ہو، اگر وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ان فارمولوں کے مطابق عمل کرنا ہوگا تاکہ وہ کمال حاصل کرے۔ یہ بات درست ہے کہ ان تمام فارمولوں کا اتم مصداق ایک دینی طالب علم ہی ہو سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کی تمام تر شرائط جو بیان کی جا رہی ہیں وہ دینی طالب علم سے متعلق ہے۔ لیکن ہم نے یہ بارہا عرض کیا کہ اگر کوئی یونیورسٹی کا طالب علم بھی ان فارمولوں کی اور ان قواعد و ضوابط کی رعایت کرے گا تو یقیناً وہ بھی اپنی تعلیمی اور تحصیلی فیلڈ میں کمالات حاصل کرے گا اور بلند مرتبے پر فائز ہوگا۔ آج ہماری گفتگو آپ کے ساتھ اس کتاب شریف کی 11ویں فصل کے بارے میں آغاز ہوئی ہے۔ یہ درواقع اس کتاب شریف کی سیکنڈ لاسٹ فصل ہے، یعنی 12 فصلوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور یہ آج جو فصل شروع ہو رہی ہے وہ 11ویں فصل ہے۔ اس فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن عوامل کی رعایت کرتے ہوئے انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کے باعث انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں ان اصولوں کی رعایت کرے گا تو وہ ذہین اور فتین انسان ہوگا، نہایت ہی مضبوط حافظے کا مالک ہوگا۔ جو چیز یاد کرے گا، جو چیز پڑھے گا، وہ اس کے حافظے میں بیٹھ جائے گی اور پھر وہ دوبارہ وہاں سے خارج نہیں ہوگی جب تک اس کا حافظہ برقرار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں افراد الزائمر کے شکار ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ بھولنے کی ان میں عادت ہو جاتی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل اور شیڈول کو ملاحظہ کریں تو یقیناً کچھ ایسے اسباب ان کی زندگی میں موجود ہیں کہ جو رفتہ رفتہ انہیں فراموشی اور نسیان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 عوامل ذکر کیے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ تمام عوامل کو منحصر کرنا 11 کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ یقیناً عوامل اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات نورانیہ میں بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کتاب کی حد تک اگر ہم ان کا جائزہ لینا چاہیں تو 11 عوامل ایسے ہیں کہ جن کی انسان رعایت کرے تو انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اور انسان ذہین و فتین ہو جاتا ہے۔ اور 11 ہی عوامل ایسے ہیں جنہیں یہاں ذکر کیا گیا ہے، جن کی انسان اگر رعایت نہ کرے اور ان پر اگر عمل کرے تو انسان رفتہ رفتہ جو ہے وہ اس کا حافظہ کندی کی طرف جائے گا اور انسان میں بھولنے کی عادت شروع ہو جائے گی اور انسان بہت ساری چیزوں کو بھولنا شروع کر دے گا۔ ہم اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس فصل کا اور بیان کرتے ہیں کہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ آج ہمیں کیا درس دینا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ الفصل الحادی عشر، یعنی 11ویں فصل کس چیز کے بارے میں ہے؟ فیما یورث الحفظ والنسیان، وہ چیز جو ارث میں چھوڑتی ہے حفظ کو اور نسیان کو، یعنی وہ عوامل جنہیں انجام دینے سے انسان کا حفظ مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے، یا جنہیں انجام دینے سے انسان کا حافظہ افول اختیار کرتا ہے اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا
وہ عوامل جو حافظے کو مضبوط کرتے ہیں، وہاں سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَأَقْوَى أَسْبَابُ الْحِفْظِ، یعنی وہ اسباب جو انسان کے حافظے کو مضبوط کرتے ہیں، ان اسباب میں اقوی اسباب کون سے ہیں، یعنی وہ اسباب جو زیادہ قوی ہیں، جو زیادہ مضبوط ہیں، جن کی رعایت کرنے سے انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے انہوں نے اقوا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عوامل جو میں بیان کر رہا ہوں یہ انحصاری نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف 11 ہی عوامل موجود ہوں، بلکہ میں آپ کے سامنے جن عوامل کا ذکر کر رہا ہوں وہ اقوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عوامل ہیں کہ جن کی رعایت کرنا ضروری ہے اور آپ انہیں کتابوں میں تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جن عوامل کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نورانی روایات میں اقوی عوامل کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ لہٰذا وَأَقْوَى أَسْبَابُ الْحِفْظِ، یعنی حافظے کے استحکام اور مضبوطی کے وہ 11 عوامل جو سب سے اقوی ہیں، سب سے زیادہ قوی ہیں، وہ کیا ہے؟ الجد، یعنی انسان قاطعیت کے ساتھ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے کوشش کرے، یعنی جدیت کا مظاہرہ کرے، یعنی اگر اس نے درس پڑھنا ہے تو جدیت کے ساتھ اس درس کو پڑھے، اگر اس نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، جدیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔ کوئی بھی زندگی کا اس نے وہ کام انجام دینا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اس کام کی انجام دہی میں جدیت کا مظاہرہ کرے۔ سستی اور کاہلی جو اس جدیت کے اپوزٹ میں آتی ہے، یہ انسان کے حافظے کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن یہاں اس کتاب میں شاید اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ لہٰذا جدیت کا مظاہرہ کرنا، قاطعیت کا مظاہرہ کرنا اور انسان کو کوشش کرنا کہ وہ اپنے ٹائم ٹیبل اور اپنے شیڈول کا پابند ہو، یہ انسان کے حافظے کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس نے کون سے ٹائم پر کون سا کام انجام دینا ہے، لہٰذا وہ جب اپنا ایک شیڈول زندگی کا، معمول زندگی جسے کہا جاتا ہے، اگر وہ بنا لے گا اور اس کے اوپر جدیت کے ساتھ، قاطعیت کے ساتھ عمل کرے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کی تمام زندگی جو ہے وہ ایک خاص روٹین کے مطابق چلے گی اور وہ حافظے میں مضبوط انسان ہوگا۔ اور دوسرا چیز جسے مرحوم خواجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے والمواظبۃ، یعنی اقوی اسباب الحفظ الجد والمواظبۃ، یعنی جدیت کا مظاہرہ کرنا اور باقاعدہ مواظبت کرنا، یعنی مشق کرنا، تمرین کرنا، پریکٹس کرنا کہ میں نے جو ٹائم ٹیبل اور شیڈول جو بنا رکھا ہے وہ شیڈول اسی کے مطابق جو ہے نا وہ چلتا رہے، یعنی انسان باقاعدہ پریکٹس کرے، باقاعدہ تمرین کرے، اور بار بار ممارست کرنے سے انسان اپنے حافظے کو مضبوط رکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس کچھ ریاضی کے قواعد ہیں، کچھ پہاڑے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اوپر انسان بار بار مشق کرتا ہے، بار بار مشق کرتا ہے، بار بار اس کا پریکٹیکل کرتا ہے، تو اس کا یہ ذہن جو بالکل استعمال نہیں ہو رہا، اس کے جو دونوں اطراف ہیں وہ انسان کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بعض اطباء اس میں باقاعدہ کچھ مشقیں بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ ان مشقوں کی رعایت کریں اور ان کی بار بار پریکٹس کرتے رہیں تو آپ کے ذہن کے وہ بند جو خلیے ہیں وہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کا ذہن جس قدر ممارست کرے گا، جس قدر پریکٹس کرے گا، جس قدر متحرک رہے گا، آپ کا ذہن فعال رہے گا اور کام کرتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے ذہن سے کام لینا چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ کندی کی طرف آئے گا، آہستہ آہستہ نسیان کی طرف آئے گا، اور ایک ٹائم ایسے آئے گا کہ ڈاکٹر کہے گا کہ انہیں الزائمر ہو چکا ہے اور انہیں بھولنے کی عادت ہے۔ لہٰذا انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ ایسی مشقیں، کچھ ایسی تمارین اپنے لیے معین کر رکھے کہ جن تمارین اور پریکٹس کے اوپر جو ہے نا وہ بار بار اس تمرین کو انجام دینے سے، اس مشق کو انجام دینے سے انسان کا ذہن کام کرے۔ جب انسان کا ذہن کام کرے گا تو اس کا حافظہ قوی رہے گا اور سستی کی طرف نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایسے میں علماء اس بات کی طرف مشورہ دیتے ہیں کہ انسان کو علم المنطق پڑھنا چاہیے، انسان کو علم فلسفہ پڑھنا چاہیے، چونکہ فلسفہ اور منطق دونوں ایسے علوم ہیں کہ جو انسان کے ذہن کو ہمیشہ جو ہے وہ کسی مسئلے میں الجھا کے رکھتے
رکھتے ہیں۔ جب انسان کا ذہن الجھا ہوگا تو انسان اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کوشش کرے گا، جدیت کا مظاہرہ کرے گا، مشق کرے گا، بار بار تمرین کرے گا۔ اس کے نتیجے میں انسان کے ذہن کے تمام جو اطراف ہیں وہ مکمل طور پر کام کریں گے اور انسان کا حافظہ جو ہے وہ مضبوطی کی طرف جائے گا، کندی کی طرف اور نسیان کی طرف نہیں جائے گا۔ لہٰذا یہ دو مطلب مرحوم خواجہ نے بیان کیے۔ تیسرا مطلب جسے مرحوم خواجہ اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں وہ ہے تقلیل الغذاء، یعنی انسان اپنی خوراک کو کم کرے، یعنی قلل یقلل تقلیلا یہاں مصدر استعمال ہوا ہے، اور تقلیل الغذاء یعنی انسان اپنے کھانے کو کم کرے۔ لہٰذا خود خوراک جو ہے وہ خود عوامل نسیان میں سے ہے، یعنی اگر انسان کا معدہ ہر وقت مملو ہو، بھرا ہو، پر ہو، تو یہ انسان کو سوچنے کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمیشہ انسان پر غنودگی طاری رہے گی، ہمیشہ انسان جو ہے وہ نیند کی خواہش کرتا رہے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے معدے کو بھوک دے، اسے گرسنگی دے، اسے جو ہے وہ غذا کی طلب کی ایک جو اس میں جو چاہت ہے اس کو اس میں برقرار رکھے۔ لہٰذا روایات میں بھی اگر آپ اس مطلب کی طرف مشاہدہ کریں تو وہاں پر بھی انسان کو جو معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے، ایک حصہ اس کے پانی کے لیے ہے، ایک حصہ اس کے خوراک کے لیے ہے اور ایک حصہ اسے خالی چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی گردن تک کھانا کھا لے اور اپنے معدے کو مکمل طور پر بھر لے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کے جو جسم ہے اس کے اوپر ایک سستی طاری رہے گی، تمام دن جو ہے وہ ہمارا بدن سست رہے گا، اور ایسے افراد کو ہمارے معاشرے میں سست الوجود کہا جاتا ہے، یعنی ہر کام میں سستی اور کاہلی کا یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب وہ کسی بھی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں تو انہیں خمار آتے ہیں، انہیں نیند کی طلب رہتی ہے ہمیشہ سے۔ لہٰذا وہ کام میں جو جدیت ہوتی ہے، وہ کام میں جو ایک لگن ہونی چاہیے، وہ آپ ان افراد سے مشاہدہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں دل نہیں رکھتا ہے، اگر وہ کوئی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو کتاب کھولتے ہیں تو آنکھوں میں اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے اور انہیں غنودگی طاری ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کام میں سستی نظر آتی ہے اور وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا یہ ذہن جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، اور ذہن کے استعمال نہ ہونے سے انسان جو ہے وہ الزائمر کی طرف چلا جاتا ہے، انسان جو ہے وہ فراموشی کی طرف اور نسیان کی طرف چلا جاتا ہے، اور انسان میں یہ بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو کیا چاہیے کہ اپنے معدے کو جو ہے وہ بھوکا رکھے، اپنے معدے کو خالی رکھے۔ لہٰذا ہمیشہ جب بھی کھانا کھائیں، اول تو یہی 3 اوقات جو انسان کے روزمرہ زندگی میں بیان کیے گئے ہیں، بزرگان کہتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا نہ کھانا مستحب ہے انسان کے لیے، یعنی انسان صبح کھانا کھائے اور انسان رات کو کھانا کھائے، یعنی رات کو یہی کوئی سونے سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے انسان کھانا کھائے، نماز مغرب پڑھے اور اس کے بعد پھر انسان سو جائے۔ رات کو 12-1 بجے تک انسان کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان رات دیر تک جاگے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صبح کی نماز سے غافل ہو جائے گا، نماز تہجد سے غافل ہو جائے گا، ذکر و فکر سے غافل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے معدے میں جگہ ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ معدے میں گنجائش کا رکھنا انسان کے حافظے کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ چوتھی چیز جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں وہ ہے وصلاۃ اللیل، یعنی نماز تہجد پڑھنا۔ اگر کوئی شخص نماز تہجد پڑھے گا باقاعدگی کے ساتھ تو اس کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ نماز تہجد پڑھنے کا لازمہ یہ ہے کہ انسان سحر کے وقت بیدار ہو، اور خود یہ ایک بابرکت بافضیلت وقت ہے جس میں انسان اگر بیدار ہو، خداوند متعال سے راز و نیاز کرے، مناجات کرے، تو اس میں انسان کا ذہن جو ہے وہ خود بخود مضبوط ہوگا اور خداوند متعال کی طرف سے اس کے اس حافظے کے اندر جو ہے وہ برکت نازل ہوگی۔ لہٰذا وصلاۃ اللیل بالخشوع
بالخضوع والخشوع، یعنی انسان خضوع اور خشوع کے ساتھ صلاۃ اللیل کو انجام دے، یعنی انسان کا قلب بھی نماز تہجد کا عاشق ہو اور انسان کے اعضاء و جوارح بھی نماز تہجد کے مشتاق ہو۔ اگر انسان ایسے میں صلاۃ اللیل ادا کرتا ہے اس کیفیت میں، اس کنڈیشن میں اور اس حالت میں، تو یقینی بات ہے کہ انسان کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ اور صلاۃ اللیل کے لیے میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان نماز مغرب سے پہلے کھانا کھائے اور پھر اس کے بعد جلدی رات کو سو جائے، اپنا ایک شیڈول بنا لے۔ اگر آپ کا شیڈول یہ ہوگا کہ آپ رات کو جلدی سوئیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ صبح نماز تہجد کے لیے بیدار ہوں گے۔ اور دوپہر کو قیلولہ کرنا بھی نماز تہجد کا ایک فارمولہ ہے کہ اگر آپ پابندی سے نماز تہجد پڑھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دوپہر کو بھی تھوڑا بہت قیلولہ کر لیں۔ اس سے آپ کو یہ مدد ملے گی کہ آپ کی نیند جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور صلاۃ اللیل کے وقت جو ہے وہ آپ باقاعدگی کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر اٹھیں اور خداوند متعال کی عبادت کریں۔ لیکن وہ افراد جو رات کو 2 بجے سوتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، 12 بجے سوتے ہیں اور پھر ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز تہجد پڑھیں، تو یقینی بات ہے ایسا شخص نماز تہجد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر کبھی کھڑا بھی ہو جائے تو اسے نماز تہجد میں وہ حالت اور وہ کیفیت اور وہ کنڈیشن جو اس شخص کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ برقرار نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ اپنا شیڈول اور اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ خراب تدوین کیا ہے۔ خود خراب شیڈول بنانے سے انسان میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ چوتھا عامل صلاۃ اللیل بیان کر رہے ہیں کہ انسان خضوع و خشوع کے ساتھ نماز تہجد اگر پڑھتا ہے تو اس سے اس کے حافظے میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں پانچویں چیز جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت خود انسان کے حافظے میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور بالخصوص آیت الکرسی کی تلاوت انسان کے حافظے کا باعث بنتی ہے، اور بالخصوص انسان اگر واجب نمازوں کی ادائیگی کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی انسان کے حافظے کا استحکام کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مِنْ أَسْبَابِ الْحِفْظِ، یعنی حافظے کے استحکام کے جو اسباب تدوین کیے جائیں ان اسباب میں قراءت قرآن باقاعدہ خود ایک عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ قیل، پھر یہ ایک مطلب یہاں پر نقل کر رہے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، فرما رہے ہیں کہ لیس شیء ازید فی الحفظ من قراءت القرآن لا سیما آیت الکرسی، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو زیادہ مقام رکھتی ہو انسان کے حافظے کے استحکام کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سے زیادہ یا آیت الکرسی کی تلاوت سے زیادہ۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو تو آپ عوامل استحکام حافظہ اور حافظے کی مضبوطی کے جو عوامل ہیں ان عوامل کو جمع کریں۔ ان تمام عوامل میں اگر آپ جائزہ لیں کہ سب سے مضبوط عامل کون سا ہے تو فرما رہے ہیں کہ وہ قراءت قرآن سب سے مضبوط عامل ہے۔ اور پھر قراءت قرآن میں بھی سب سے زیادہ چیز جو مخصوص حائز اہمیت ہے وہ آیت الکرسی کی تلاوت ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ قیل، فرمایا ہے کہ لیس شیء ازید فی الحفظ، کہ حفظ میں زیادہ ازید کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے حفظ کو اور حافظے کو مضبوط کرے من قراءت القرآن، یعنی قراءت قرآن سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے حافظے کو مضبوط کر سکے۔ لا سیما، اور بطور خاص قرآن مجید میں آیت الکرسی کی تلاوت ہے جو ہم فیہا خالدون تک آپ اس کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اس آیت الکرسی کی ہر نماز کے بعد تلاوت کریں گے تو یقینی بات ہے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ پھر اس کے بعد چھٹا مورد جسے ہم نے یہاں پر چھٹے مورد کے عنوان سے ذکر کیا ہے، لیکن بعض ہمارے اساتید نے اسے باقاعدہ چھٹے مورد کے عنوان سے ذکر نہیں کیا بلکہ چھٹا مورد آگے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، اگر آپ اسے چھٹا مورد ذکر کریں گے بطور پر شمار کریں گے تو آخری مورد جو ہے وہ مشترک ہے حافظے کے اضافے کے لیے بھی اور نسیان کے آغاز کے لیے بھی، وہ آخری مورد جو ہے وہ مشترک ہے۔ تو اس طرح آپ کے پاس 12 عوامل ہو جائیں گے
حافظے کے استحکام کے لیے اگر آپ اس مورد کو علیحدہ سے شمار کریں، اور اگر آپ اسے علیحدہ سے شمار نہ کریں اور قراءت قرآن کا حصہ قرار دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے پاس اس طرف سے بھی 11 موارد ہو جائیں گے اور اس طرف سے بھی 11 موارد ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کیسے شمار کریں۔ ارشاد فرما رہے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ نَظْرًا افضل لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآن مجید تو خود حافظے کے استحکام کے لیے بہترین چیز ہے، تو اب یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے تو کیا ہم اپنے حافظے سے، وہ افراد جو قرآن مجید کے حافظ ہیں، کیا وہ اپنے حفظ سے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا؟ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہم بات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں قراءت قرآن سے متعلق، یہ قرآن مجید کی زیارت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی آیات کو مشاہدہ کرتے ہوئے انسان حفظ جو ہے نا وہ اس کو تلاوت کر رہا ہے۔ اگر اس طرح سے قراءت کرے گا قرآن مجید کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی آنکھیں ہر حرف کے نور سے جو منور ہوں گی، ایک تو خود آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ذہن اس کی آنکھوں کے ذریعے سے قرآن مجید کو مشاہدہ کرے گا۔ جب آنکھوں کے ذریعے سے مشاہدہ کرے گا تو یہ باقاعدہ ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے کہ وہ آیت کو باقاعدہ لفظ بلفظ، کلمہ بکلمہ وہ اس کا تکرار کرے گا، اس کو مشاہدہ کرے گا، اور اس کے تکرار سے انسان کے ذہنی ایک مشق بھی رہے گی۔ وگرنہ اگر انسان سے آیت بھول جائے، ذہن اور آنکھیں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان اپنا جو قرآن مجید کی جو آیت ہے جس کی وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ آیت اس کی گم ہو جائے گی اور اسے معلوم نہیں ہوگا کہ میں کہاں سے تلاوت کر رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا ذہن اور آنکھ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں کریں گے، اور ان دونوں کی مطابقت جو ہے وہ ضروری ہے، ایک قسم کی مشق ہے، ایک قسم کی تمرین ہے، جو علاوہ اس کے کہ ایک مستحب کام بھی ہے، لیکن یہ ایک پریکٹس بھی ہے، ایک تمرین بھی ہے جسے ممارست سے انجام دینا چاہیے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ نَظْرًا أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ، یعنی قرآن مجید کو دیکھ کر مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرنا یہ حافظے کے اضافے کے لیے افضل ترین مورد ہے۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی فرمان ذیشان ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ افضل اعمال امتی قراءۃ القرآن نظراً، میری امت کے اعمال میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ قرآن مجید کو دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ پس ہمارے پاس اب تک ہم نے جو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس 11ویں فصل سے عوامل بیان کیے، وہ 5 عوامل ہیں۔ چھٹا عامل جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے وَبِقَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، یعنی انسان مکمل درود پڑھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتر صلوات نہ بھیجے، چونکہ اگر انسان ابتر صلوات بھیجے گا تو خود تو ایک یہ دینی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلوات ابتر کی مذمت کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان کے حافظے کے استحکام کا بھی باعث نہیں بنے گا۔ لہٰذا وَبِقَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ 7واں مورد جسے یہاں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے وہ ہے مسواک کرنا، والمسواک، یعنی مسواک کرنا بھی انسان کے حافظے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ وہ مسواک جو لکڑی کی ہے، باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے، انسان اسے جو آداب اور سنن بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق انسان اس مسواک کو باقاعدہ ہر نماز سے پہلے انجام دے، اس سے انسان کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر کسی انسان کو وہ مسواک نہیں مل رہی تو یہ جو مارکیٹ میں پلاسٹک کی مسواک انسان کو دستیاب ہے، انسان لا عقل حد عقل اس کی ضرور رعایت کرے۔ ایک تو منہ سے بدبو نہیں آئے گی، انسان کے اطراف میں جو افراد موجود ہیں وہ اس سے
تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہیں ہوں گے اس کے منہ کی بدبو سے۔ دوسرا یہ ہے کہ کم از کم منہ کے اندر جو جراثیم ہیں، جو بیکٹیریاز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور انسان کے منہ سے جو بیماریاں نکلتی ہیں وہ بیماریاں بھی انسان کی ختم ہو جائیں گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ نتیجہ اگر وہ 100% اس مسواک کا انسان کو حاصل نہ بھی ہو تو انسان نے کم از کم ایک مستحب عمل انجام دیا ہے، اپنے آپ کو آلودگیوں اور برائیوں سے پاک رکھا ہے۔ لہٰذا مسواک کرنا خود عامل استحکام حفظ ہے، یعنی انسان کے حافظے میں اضافے کا ایک عامل ہے۔ لہٰذا باقاعدہ وہ لکڑی کی مسواک تلاش کرنی چاہیے اور اسے کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہ مل رہے کسی انسان کو تو حد اقل انسان یہی جو مارکیٹ میں اویلیبل مسواک ہے اس سے استفادہ کرے، تاکہ انسان کم از کم کچھ تو اس چیز کی تشابہ اختیار کرے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں انسان کے لیے ذکر ہوا ہے کہ ہر نماز سے پہلے انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کرے اور وضو میں باقاعدہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ لہٰذا اگلا مورد جو تقریباً 8واں مورد ہے جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ حافظے کی مضبوطی کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہ ہے شرب العسل، یعنی انسان شہد کو پیے۔ اب شہد کیسے پیا جا سکتا ہے؟ شہد باقاعدہ دودھ میں ڈال کر بھی پیا جا سکتا ہے، پانی میں ڈال کر بھی پیا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی انسان شہد کو کھا سکتا ہے۔ لہٰذا شہد کو پینا شرب العسل، یعنی باقاعدہ پینا، جیسے انسان جو ہے وہ پانی پیتا ہے اس طرح سے انسان جو ہے وہ شہد کو پیے۔ اس عبارت سے یہ مطلب ایسے نکل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے شہد بہت ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، کوئی انسان پانی کی طرح اسے نہیں پی سکتا۔ یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد کہ آج کل کے جو وسائل ہیں انسان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ انسان شہد کو باقاعدہ اس وافر مقدار میں خرید سکے کہ باقاعدہ پانی کی طرح اسے پیا جائے۔ لہٰذا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہاں شرب اصل سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ایک گلاس میں ڈال کر اور پورا گلاس جو ہے وہ اپنے اندر انڈیل لے۔ آج کل جو بیماریاں ہیں، شوگر ہے اور اس قسم کی جو مشکلات ہیں، انسان کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ لہٰذا وہی ایک چمچ جو انسان دودھ میں ڈالتا ہے یا کسی دوسری چیز میں ڈال کر انسان پی لیتا ہے تو وہ بھی شرب العسل کا مصداق ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں شہد کو باقاعدہ شامل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم خواجہ نواں مورد جسے بیان کر رہے ہیں جو انسان کے حافظے میں اضافے کا باعث بنتا ہے، وہ ہے وَأَقْلُ الْقُنْدُرِ مَعَ السُّكُرِ، یعنی چینی کے ساتھ کندر کو ملا کر باقاعدہ پینا۔ یہاں سکر سے مراد وہ شکر ہے کہ جو باقاعدہ گنے سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ جو چینی ہمارے عام روٹین میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، یعنی عقل القندر مع السکر، یعنی انسان شکر کے ساتھ باقاعدہ کندر کو ملا کر اسے استعمال کرے، یہ بھی انسان کے حافظے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو مورد 10واں ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہے وَأَكْلُ 21 زبیبتاً حمراء فی کل یوم، یعنی انسان ہر روز 21 عدد سرخ انگور کے دانے، جن کے اندر سرخ انگور جس کے اندر باقاعدہ وہ ایک دانہ بھی موجود ہوتا ہے، جسے ہمارے معاشرے میں ظاہراً کوئی مخصوص اصطلاح ہے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، منقع، ہمارے معاشرے میں جسے منقع کہا جاتا ہے۔ اس کشمش کو کھانا 21 عدد دانوں کا ہر روز استعمال کرنا یہ انسان کے حافظے کے استحکام کا باعث بنتا ہے، اور اس سے انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ آخری مورد جو 11واں مورد ہے جس میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک قاعدہ کلی ہمارے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس قاعدہ کلی کی رعایت کریں گے تو آپ کے حافظے میں اضافہ ہوگا اور نسیان سے آپ کو دوری ہوگی، لیکن اگر آپ اس قاعدہ کلی کی رعایت نہیں کریں گے تو آپ کا حافظہ نہ صرف یہ کہ کمزور ہوتا جائے گا بلکہ آپ کے اندر نسیان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پس یہ جو آخری مورد ہے یہ دونوں طرفین میں شامل ہے، یعنی حافظے کے استحکام کا عامل بھی ہے اور نسیان میں اضافے کا ایک پہلا مورد بھی ہے، لہٰذا اسے دونوں طرف شامل کیا جا سکتا ہے۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس 11ویں مورد میں ارشاد فرما رہے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ، یہ جتنے بھی مورد میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، یورث الحفظ، یہ حفظ کے اضافے کا باعث بنتے ہیں، یعنی انسان کا حافظہ ان کی ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے۔ وَيَشْفَى مِنْ قَسْرَةِ الْأَمْرَاضِ، اور انسان کے جو
امراض اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں، ان امور کی رعایت کرنے سے انسان کے یہ امراض جو ہیں وہ برطرف ہو جاتے ہیں۔ امراض ظاہر ہے جمع ہے مرض کی، تو انسان میں جتنے بھی امراض موجود ہیں، اگر یہ 11 مورد جو ہم نے آپ کی 10 مورد جو ابھی تک بیان ہوئے، ان 10 موارد کی اگر آپ رعایت کریں گے تو ان 10 موارد کی رعایت سے آپ کے اندر امراض جو پائے جا رہے ہیں، آپ کے اندر جو اسقام ہیں، یعنی سقم کی جمع اسقام، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے آپ کو نجات ملے گی، آپ ان 10 موارد کی رعایت کریں۔ لہٰذا 11ویں مورد میں ہم آپ کو ایک قاعدہ کلی بیان کرتے ہیں، اور وہ قاعدہ کلی کیا ہے؟ بیان فرما رہے ہیں وَكُلُّ مَا يُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَالرَّطُوبَاتِ يَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، یعنی تمام وہ چیزیں جو انسان کے وجود سے بلغم کو اور رطوبت کو کم کرتی ہیں، وہ چیزیں انسان کے حافظے کو اٹھائیں گی۔ لہٰذا انسان اپنے مزاج کی طرف دیکھے، انسان کو اپنا مزاج شناس ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنے مزاج کو اچھی طرح سے جان لے اور واقف ہو جائے کہ اس کے وجود میں کون سی چیز بلغم اور رطوبت کے اضافے کا باعث بن رہی ہے، اس کو اگر اپنے وجود میں اعتدال کے اندر لے آئے تو انسان کا حافظہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر بلغم میں اضافہ ہوگا حد اعتدال سے، انسان کے وجود میں رطوبات حد اعتدال سے بڑھ جائیں گی تو انسان کا حافظہ نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَكُلُّ مَا يَزِيدُ فِي الْبَلْغَمِ يُورِثُ النِّسْيَانَ، اور ہر وہ چیز جو انسان کے وجود میں بلغم میں اضافہ کرے وہ چیز انسان کے نسیان کا باعث بنتی ہے۔ یہ وہ پہلا مورد ہے جو انسان کے عوامل نسیان میں پہلے مورد کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 عوامل حافظے کی استحکام اور مضبوطی کے لیے بیان کیے ہیں، اور اسی طرح سے 11 موارد جو ہیں وہ نسیان میں اضافے کے موارد کے طور پر بیان کیے ہیں۔ ہماری گفتگو اسی فصل میں آپ کے ساتھ جاری ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل کی گفتگو میں اس فصل کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔